الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ بیان چل رہا ہے 7 قسم کے آدمیوں کا جن کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے. فرمایا کہ ایک تو امام عادل اور ایک وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا اور جوانی کو پروان چڑھا اور جوانی اس کی عبادت کی حالت میں پروان چڑھی. اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے جب وہاں سے آتا ہے تو واپسی کی فکر میں ہوتا ہے. اور چوتھے ایسے 2 آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے اکٹھے ہونے اور الگ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں. اور ایک قسم کے آدمی وہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں یعنی رو پڑتے ہیں. گزشتہ جمعے کو اس کے متعلق اور اس سے پہلے جمعے کو کافی اس سے متعلق مضمون عرض کیا ہے. ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے, خوب خوب فریاد کرنی چاہیے, دل کھول کر مانگنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیتے ہیں. قبولیت ہوتی ہی ہوتی ہے. قبولیت کے متعلق بھی مضامین آپ کے سامنے آتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز جو مانگ رہا ہے عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتے ہیں یا دنیا میں کوئی مصیبت اس سے ہٹا دیتے ہیں اور ٹال دیتے ہیں یا آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کو مقدر فرما کر ذخیرہ فرما دیتے ہیں. بہرحال مومن مسلمان کی دعا خالی نہیں جاتی بشرطیے کہ ناجائز کی دعا نہ ہو, حرام کی دعا نہ ہو, محال کی دعا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سنتے ہی سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان کافر کی بھی سنتے ہیں اور مسلمان اور کافر انسان تو انسان جانوروں کی بھی سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ سننے والے ہیں کہ سب کی سنتے ہیں اور سب کی ایک طرح سنتے ہیں. ایک دعا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات بیک وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پر اس سننے میں کوئی خلط ملط نہیں ہوتا معاملہ کہ کسی کی سن سکے کسی کی نہیں, ایسا نہیں. سب کی اللہ تعالیٰ بالکل الگ الگ صاف ستھری سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے. مخلوق کی تو خاصیت یہ ہے نا, 4 طرف سے آدمی بولے تو آدمی کہتا ہے بھائی پلے نہیں پڑ رہا ہے کچھ, ایک ایک بات کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی شان نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ سب کی وقت سارے بولے اللہ تعالیٰ سب کی بالکل سنتے ہیں اور صاف ستھری. تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر خوب عاجزی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. جس قدر ہو سکے بندگی کا اظہار اور عاجزی کا اظہار کریں اسی قدر قبولیت بڑھتی ہے. ناجائز اور حرام کے لیے ممانعت ہے لیکن پھر بھی بٹیرے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے ناجائز کام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. قاری صاحب آپ آخر تک بیٹھے تو آگے آ جائیے, بیچ میں اگر جانا ہو تو بات دینا, نہیں آ جائیے آگے. میں تو سمجھا شاید آپ بھی چلے گئے اس لیے دھیان نہیں گیا.
آگے ادھر آ جائیے، کہ چور جو ہے وہ چوری کرنے نکلتا ہے اور اللہ میں سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جا رہا ہوں کام کے لیے، کامیابی دینا، پکڑا نہ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرنے تو نہیں جا رہا ہے، لیکن اللہ میں سے دعا مانگ کے بھاگتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی خود بت کرنے والے، گڑبڑ کرنے والے کہ یا اللہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں اور وہ کام ناجائز ہے، اس سے مانگ کے جاتا ہے، اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کر رہا ہے۔ گانجے والا ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دھندا ٹھپ ہو گیا، تعویذ دے دو۔ انہوں نے کہا یہ تو جان چھوڑے گا نہیں، ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دے دیا۔ جو حاضرین تھے بڑے حیران ہوئے کہ وہ گانجے والے کو بھی لکھ کے دے دیا انہوں نے کوئی تعویذ برکت کا، ظاہر ہے کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ برکت کے لیے دے دیا۔ گانجے والا لے گیا، رکھ لیا، خوب دھندا چلا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ تعویذ واپس لے کر آیا، منگایا تھا کہ بھئی جب تیرا دھندا چل جائے تعویذ واپس لے آنا۔ حاضرین سے کہا کہ جب یہ واپس آئے گا جب تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ جب وہ تعویذ واپس لے کر آیا تو کھول کر دکھایا کہ اس میں لکھا تھا، اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، اس کا معاملہ آپ کے حوالے۔ اور وہ اس اعتقاد سے لے کر گیا کہ بزرگ ہے، انہوں نے زبردست تعویذ دے دیا، ظاہر ہے کہ روزی تو اس کو بھی ملتی ہے، جائز طریقے سے لینے والے کو جائز طریقے سے ملتی ہے، ناجائز طریقے سے لینے والے کو ناجائز طریقے سے۔ تو بہرحال بزرگ نے کوئی غلط نہیں لکھا تھا، یہ آپ کا بندہ ہے، مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ تو بار کہ اس طرح بھی بعض وقت ہو جاتا ہے۔ تو ناجائز کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حرام کے لیے کہ آدمی کسی کے حرام اس میں گناہ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ یا اللہ وہ مل جائے، مجھے مل جائے، دے دے وہ، تو بہرحال اس کی اجازت نہیں اور محال کی اجازت نہیں کہ اللہ نے مرد پیدا کیا اور وہ دعا کرے عورت بنا دے، یا عورت پیدا کی اور وہ دعا کرے کہ مرد بنا دے، یا حد و حال کے لیے دعا کرے کہ میری ناک ایسی ہو جائے، میری انگلیاں ایسی ہو جائیں، میرے ہاتھ ایسے ہو جائیں، میرے ہونٹ ایسے ہو جائیں جو اللہ میں نے پیدا کر دیا۔ تو بہرحال اگر ناجائز کی دعا نہ ہو، محال کی نہ ہو، حرام کی نہ ہو، جائز دعا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں اور سنتے ہی سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے خوب لگ لپٹ کر مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی لاپرواہی سے اور استغنا کے ساتھ مانگتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے ان کی، دے دے، ان کی مہربانی ہے، نہ دے تو کوئی زور نہیں، لیکن ان کا انداز بھونڈا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع کے لیے فرمایا کہ تم بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ متوجہ ہوئے اور تم نے منہ پھیر کر دوسری طرف بات شروع کی، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ بادشاہ سخت ناراض ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو وہ بادشاہ ہیں کہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کی بے اعتنائی ہرگز زیب نہیں دیتی۔ اور یہ حقائق ہیں کہ کافر مشرک بھی جائز بات کے لیے اللہ میں سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جانور بھی کہ جائز معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتے ہیں۔ مومن مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دعا مانگے اور پھر یہ کہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے حضرت والا پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مفصل بیان فرمایا کرتے تھے اور اکثر بیشتر یہ بیان فرماتے تھے
توجہ دلاتے تھے حاضرین کو کہ اللہ تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ بہت ہی زیادہ لگن کے ساتھ مانگو، اور دعا کے یہ کلمات پڑھتے تھے چوتھے پارے میں جو آل عمران کے آخر میں ہے، اور پھر فرماتے تھے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن، اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی، پتہ نہیں اللہ میں نے سنی کہ نہیں سنی، قبول کی کہ نہیں کی۔ فرماتے تھے کہ ایک آدمی کسی افسر کے پاس، بااختیار آدمی کے پاس ملازمت کے لیے درخواست لے کر گیا، اور درخواست اس کو پیش کی۔ اس نے درخواست دیکھی اور کہا کہ جائیے آپ کا کام ہو گیا، درخواست منظور ہو گئی، جائیے۔ باہر کچھ آدمی اس کے جان پہچان والے بیٹھے تھے یا آپ امید والے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہو گیا کام، درخواست منظور ہو گئی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان نے اتنا کہہ دیا کہ جاؤ کام ہو گیا، تو اتنا یقین اور اتنا بھروسہ کہ باہر آ کر وثوق سے کہہ رہا ہے کہ کام ہو گیا، نوکری ہو گئی، جبکہ امکان ہے کہ دستخط سے پہلے پہلے ہارٹ فیل ہو جائے، امکان ہے کہ اس کا تبادلہ ہو جائے یا برطرفی ہو جائے، لیکن اس نے چونکہ کہہ دیا ہے، اتنا وثوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تو ان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، فرمایا کرتے تھے خبردار، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہی سنتے ہیں، قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ آپ جس قدر قرب حاصل کریں گے، تعلق مضبوط کریں گے، تعلق بڑھائیں گے، اسی قدر جو ہے معاملہ اونچا ہو جائے گا، اور جس قدر دوری کا معاملہ رہے گا تو آپ کی سمجھ میں کوئی بات پوری طرح آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پیغمبر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں مستجاب الدعا، پیغمبروں کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہستیوں کی ہے کہ جو مستجاب الدعا ہیں، دعا مانگی اور قبول ہوئی۔ کیوں؟ اللہ رسول کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ 90,000 آپ کی مقبول دعائیں تھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ 90,000 دعائیں آپ کی جب مانگیں گے جب ہی قبول۔ اور بھی بہت بندے ہیں جو مستجاب الدعا، ادھر دعا کی اور ادھر کام ہو گیا، اپنے لیے کریں دعا یا کسی کے لیے، بہرحال اللہ تعالیٰ کے بہت بندے، لیکن وہ اپنے طور پر یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، ایک زمانہ ایسا ہوا بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی کا خطرہ لاحق ہو گیا بہت زیادہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک جگہ ایک علاقہ جو تھا وہ قلعے کی صورت میں تھا اور اس کی فصیل بہت اونچی تھی، باقاعدہ دروازے ہوتے تھے، پہلے قلعے ہوتے تھے، فصیل ہوتی تھی یعنی دیواریں ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے، چوکیدار ہوتے تھے، اور اس کے اندر لوگ رہا کرتے تھے قلعہ بند۔ تو اوپر فصیل پر ایک مسجد تھی، لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں۔ ایک بزرگ جو بظاہر بزرگ نظر نہیں آتے تھے، معمولی سے آدمی لگتے تھے، وہ بھی وہاں نماز پڑھنے اکثر بیشتر عصر کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، کئی باہر سے آتے تھے۔ کافی پریشانی ہوئی، بارشیں ہو نہیں رہی تھی، تو کسی جانے ہوئے آدمی نے، سمجھدار آدمی نے لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ جو صاحب آتے ہیں ان سے کہو یہ دعا کر دیں تو کام بن جائے گا۔ لوگ کچھ ان کے لیے تیار ہوئے اور ان سے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، بہت زیادہ قحط پڑنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، مجھ سے کیا دعا کراتے ہو؟ آپ لوگ دعا کرو، سارے اللہ کے نیک بندے ہو۔ جنہوں نے ہوشیار کیا تھا انہوں نے کہا تھا پیچھا مت چھوڑنا،
چنانچہ وہ اصرار کر کے لپٹ گئے، اور جب زیادہ لپٹے تو کہنے لگے چلو ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ نماز عصر پڑھی، نماز عصر کے بعد جو دعا کی، اس قدر روئے کہ پورے مجمع کو رلاتے رہے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادل آئے اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ مسجد سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک غیر جانبدار تھا، سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ حضرات، نہ مرد تھا نہ عورت۔ آج کل تو بہت پیسے مانگنے والے چوکوں پر پھر رہے ہیں بنے ہوئے مصنوعی، تو قدرتی ہوتے تھے بہت سے اور ہیں اب بھی قدرتی، تو وہ قدرتی طور پر غیر جانبدار تھا لیکن تھا بڑا اللہ والا۔ ایسے ہی پریشانیوں کا سامان تھا تو بعض حضرات نے کہا کہ ان سے جا کر دعا کراؤ۔ لوگوں نے کہا میاں ان سے کیا دعا کرانی، وہ تو یوں کرتے پھرتے ہیں، تالیاں پیٹتے پھرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ اس طرح مت دیکھو، تمہیں نہیں پتا کہ ان کا اللہ میں سے کیسا تعلق ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ تیار ہو کر ان کے پاس گئے تو انہوں نے وہ شروع کر دیا تھا، ناچنے لگے اور تالیاں پیٹنے لگے۔ ان سے کیا بات کریں؟ نے کہا میرے پاس کیوں آ گئے، تم وہاں جاؤ جو اللہ والے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں سجدے کرتے ہیں، وہاں جاؤ، یہاں کہاں آ گئے؟ بہرحال لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ان کا، پھر انہوں نے آخر میں مان لی اور کہنے لگے کہ بھائی جب تم پیچھا نہیں چھوڑتے ہو تو میں تو ہوں تو بڑا گناہگار، لیکن چلو دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ بھی حاضر تھے سارے کے سارے دعا کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے انہوں نے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، تو یہ عالم ہو گیا کہ گھروں کو پہنچنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے جائز اور درست چیز کے لیے اللہ پاک سنتے ہی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں مسجد کے سیڑھی پر ایک شخص آ کر بیٹھا، اس وقت یہ فرش نہیں بنا تھا، ادھر کا حصہ تھا۔ میں نکلا مسجد سے ادھر کو آیا تو دیکھا وہ بیٹھا، میں نے کہا بھائی کیسے بیٹھے ہو تم؟ کہنے لگا کہ جی باہر تو میں نے مانگ کے دیکھ لیا، کسی نے دیا نہیں۔ میں نے کہا کہ ایک ہی در ہے، اس کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کا در کھٹکاتا ہوں، شاید کہ وہاں سے کچھ آج امید اور اس در کے علاوہ کوئی در ہے بھی نہیں، بھوکا پیاسا ہوں۔ بھائی تم نے خوب سوچی کہ اس در والے کے در پر آ کر بیٹھ گئے تو بہرحال اس کو کھانا کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے واقعات دیکھے ہیں کہ آدمی دل کی لگن سے گہرائی سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سب در حقیقت سوچ درست ہونے کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہونے کا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو معجزات میں سے ہے۔ آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے اور دین کو اس سے قوت عطا فرما، یا ابو جہل کے لیے فرمایا کہ ابن شام کو اس کو ہدایت دے دے، یا حضرت عمر کے لیے فرمایا کہ انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی، اور بعض ایسے واقعات ہوئے کہ عقل بالکل حیران رہتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کام بنتا چلا گیا۔ تو بہرحال مضمون تو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، دعا کے متعلق پھر بھی آ گیا ہے، تو اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کے مانگا کریں، عاجزی کے ساتھ مانگا کریں، بندہ بن کر مانگا کریں، بندی بن کے مانگا کریں، اور یقین رکھا کریں کہ اس نے دعا سن لی اور قبول کر لی۔ مرضی ہوگی یہاں دے دیں گے، مرضی ہوگی آگے دے دیں گے۔ ان کا کہنا جو ہے وہ بالکل پکا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور ایسے آدمی کے جو دنیا میں مانگتے رہے اور دعائیں ان کی بظاہر قبول نظر نہیں آئی، آخرت میں جب معاملات پیش ہوں گے، حساب نمٹنے لگیں گے، تو اس وقت اللہ پاک اس شخص کو بلا کر فرمائیں گے کہ یہ اجر و ثواب کے ڈھیر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے؟
وہ کہیں گے اے اللہ آپ ہی کو معلوم ہے میں نے تو ایسے کوئی عمل کیے نہیں کہ جن کے یہ اجر و ثواب ہو. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو دنیا میں رہتے رہتے کہتا تھا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اور تیری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی تھی. میں نے آخرت میں تیرے درجے بلند کرنے کے لیے یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی تھی. یہ وہ دعائیں ہیں تو وہ خوش ہوگا بہت، اور دل چاہے گا اس کا کہ دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا کہ یہاں زبردست اجر و ثواب ملتے. کسی مومن مسلمان کو کہنے کا مقصد یہ ہے دعا مانگ کر مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اپنے لیے بھی مانگا کیجئے اور دوسروں کے لیے بھی مانگا کیجئے، اور خصوصاً جو دنیا سے جا چکے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے خوب دعا کیا کریں کہ مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور ان کی قبروں کے نور سے بھرنے کی دعا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ بندہ نہیں ہے لیکن یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالصاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ عطا فرمائے اور بہترین صلے عطا فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے پر فرمائے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ ذوق عطا فرمایا تھا، اور وہ ذوق انہوں نے ہم گناہگاروں کو اور اپنے جوتی اٹھانے والوں کو اپنے غلاموں کو خادموں کو وہ ذوق عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص. حضرت ہمارے بے ساختہ دعائیں فرمایا کرتے تھے اور دعاؤں کا ڈھیر لگا دیتے تھے. ایک شخص ایسے بھی آیا کرتے تھے جن کے متعلق میں نے سنا کہ وہ جب آتے تھے تو ان کا یقین تھا کہ آپ بہت مستجاب الدعا ہیں. تھے حضرت کے کوئی بے تکلف دوست جن کے متعلق تحقیقی بات تو معلوم نہ ہو سکی کہ کون تھے وہ. تو آتے ہی سلام کرتے ہی کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے دعا مت کیجیے گا، ابھی آپ دعا کر دیں گے میں نیک ہو جاؤں گا، ابھی مت کیجیے گا. تو وہ نیک بننا نہیں چاہتے تھے، آتے ہی منع کرتے تھے. ورنہ حضرت ہمارے ہر ایک کو دعائیں دیتے تھے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں عورت ہو مرد ہو، اور وہ دعائیں بڑی زبردست سرمایہ سعادت ہیں. تو حضرت نے ہمیں یہ سکھایا دعا مانگو دعا دو، اور فرمایا کرتے تھے کہ جی بھر کر کہو، عرض و معروف جی بھر کر کہو. تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر کہو یا اللہ یہ میرا معاملہ ہے، یہ معاملہ یہ معاملہ یہ مسئلہ ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ کہنا نہیں آتا تو کہہ دو کہ اللہ میں مجھے کچھ کہنا نہیں آتا، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، میری ساری پریشانیاں دور کر دیں، میری ضرورتیں پوری کر دیں. کتنا زبردست آسان نسخہ بتا دیا. اکثر بیشتر نسخے بتانے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اور آسان نسخہ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں جب بندہ ان سے مانگتا ہے اور وہ دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ بندے سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے اور رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اور رب کے یہاں کمی بھی کوئی نہیں. مانگے جاؤ ساری زندگی مانگے جاؤ اور وہ دیتے رہیں گے، اور تمہاری ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیں گے، اور پھر بھی ان کے خزانوں میں عرض کر چکا ہوں اتنی بھی کمی نہ آئے گی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے کمی آ جاتی ہے. لامحدود خزانے ہیں ان کے. تو بخل سے کام نہ لے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو بخل کے ساتھ دعا مانگے اور دوسروں کی نفی کر دے اور اپنے لیے مانگے. اور جاتا کیا ہے تیرا، گرتا کیا ہے، ارے تو کہتے دوسرے کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی دے دیں گے اور قبول کر لیں گے تو تیرا بھی بھلا ہو جائے گا. تو بخل سے کام ہرگز ہرگز نہ لیجیے. خوب دعا کریں اپنے لیے بھی، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اساتذہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیکھیے پہلے بھی پچھلے مضمون میں بھی سن چکے ہیں، آپ کے قدر ہلکان ہو جاتے تھے، آپ دعائیں مانگتے تھے رو رو کر ہلکان ہو جاتے تھے.
تو ہمارا آپ کا بھی یقین جتنا بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ بن جائے گا، سوچ ہماری آپ کی اتنی زیادہ سے زیادہ اعلیٰ ہرپا ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے اللہ کی شان نظر آئے گی۔ آپ کو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہے بڑا زبردست، عجیب و غریب، بڑے اللہ والے ہیں اور ہماری بہت ہی عزت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ طرفین سے محبت کا بہت زبردست معاملہ ہے، بڑے اللہ والے اور محبوبین میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ نسوار کھاتے ہیں، نسوار کے عادی۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ان کے پاس نسوار ختم ہو گئی، حرم شریف میں آئے، ملتزم پر کھڑے ہو کر جہاں چمٹتے ہیں حجر اسود اور چوکھٹ کے درمیان، وہاں کھڑے ہو کر اللہ میاں سے دعا کرنے لگے، اللہ میاں نسوار ختم ہو گئے، نسوار دے دے۔ ہے کہ نہیں عجیب بات؟ ایک مدرسے کے محتمم اور مولانا اور مفتی وغیرہ 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 ماشاءاللہ وہ بھی طواف کر رہے تھے، انہوں نے سنا کہ عجیب آدمی ہے، بڑے سادہ بتا ہو کہ نسوار مانگ رہے ہیں۔ بہرحال طواف کے بعد یا طواف کے دوران میں سامنے ہو کر انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، آپ نسوار مانگتے ہیں یہاں؟ ارے یہاں تو کیا مانگو آپ، نسوار نہیں مانگو تو؟ کہا کہ ایمان مانگو، سلامتی مانگو۔ تم مانگو ایمان، تمہارے پاس اگر نہیں ہو تو میرے پاس تو ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہی تو مانگوں گا۔ اور ابھی بات چیت ہی چل رہی تھی کہ اوپر سے کوٹلی آگے پڑی دھپ، کہا لو مجھے نسوار کی ضرورت تھی، میرے اللہ میں نے مجھے نسوار دے دی، تمہارے پاس ایمان نہیں تو ایمان مانگو۔ دوستی ہو گئی کہ بھائی عجیب آدمی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اتنے بڑے مولانا عالم فاضل بزرگ محتمم مدرسے کے، پنجاب میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے۔ بھائی آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے؟ بات چیت ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، کہنے کے کبھی ادھر کی طرف آنا ہو تو ہمارے مدرسے میں بھی آنا۔ ہاں ضرور ہے، وہ جہاں گشت۔ تو بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ اس طرف کو ان کا دورہ ہوا تو وہاں بھی مدرسے میں بھی گئے کہ بھئی مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہنچے۔ وہ اس وقت بخاری شریف پڑھا رہے تھے، دیکھا تو سامنے سے وہ چلے آ رہے تھے، دوران دس جو ہے موقوف کر کے ایک شاگرد سے 50 روپے دے کر کہا جلدی سے کہیں سے نسوار ڈھونڈ لاؤ فٹافٹ۔ شاگرد بھی چکر کھا گیا کہ یہ پڑھاتے پڑھاتے یہ کیا ہوا، ایک آدمی کو آتے دیکھ کر چلنے پر جلدی لے آنا۔ نسوار تو مولانا کھاتے ہی نہیں بالکل بھی، اور یہاں کوئی ایسا قصہ بھی نہیں 50 روپے دیے فٹافٹ نسوار لے آنا، کیا قصہ ہے؟ بہرحال وہ باہر گیا، دوڑا ہوا وہاں سے وہ 50 روپے کی نسوار لے آیا۔ اتنے میں یہ داخل ہو گئے، لا کے بٹھایا بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر طلبا سے تعارف کرایا اور بتایا سارا قصہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے نسوار۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ایک بزرگ تھے، امام تھے، جس مسجد میں ہم نے اپنے بچپن میں بہت نمازیں پڑھی اور جوانی میں بھی اس وقت تک جب تک کہ امامت نہیں ہوئی تھی وہاں نمازیں پڑھی، اور قرآن پاک بھی سنایا۔ اس کی تکمیل بھی اسی مسجد کے مدرسے میں ہوئی، ہمارے علاقے کی مسجد تھی، گارڈن تھانے کے علاقے میں علانہ مسجد، اسی سے ہمارا تعلق تھا کہ محلے کی مسجد وہی تھی ہماری۔ تو باہر کے وہاں کے امام صاحب تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بہت بزرگ تھے، بہت ذکر کیا کرتے تھے اور بڑے نورانی آدمی تھے۔ کبھی انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پیدل حج کیا تھا، اور آگے پیچھے کا کوئی معاملہ ان کا اس وقت تھا نہیں، اکیلی جان تھے، اللہ بھروسے چلے گئے پیدل، یہاں سے چلتے چلاتے اور بالآخر وہ پہنچ گئے تھے۔ کہیں دستی کا عالم، تنگ دستی کا عالم، آس پاس کچھ بھی نہیں، کبھی کچھ ہوا کھا لیا، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو صبر کر لیا۔ تو والد صاحب کو وہ سنایا کرتے تھے، ہم نے تو انہیں ہمیشہ سفید ریش ہی دیکھا اور ہمیشہ عبادت گزاری میں دیکھا،
والد صاحب کو بتاتے تھے کہ جب میں جوان تھا، کالی داڑھی تھی میری، تو حج کو گیا تھا میں پہلی دفعہ، پھر وہیں رک گئے۔ اس زمانے میں آج کل کسی پابندیاں نہیں تھی۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک روٹی تھی اور وہ میں نے رومال میں لپیٹ کر اپنے یہاں باندھ رکھی تھی اور طواف کر رہا تھا، پیٹ پہ رومال باندھ لیا تھا، اس کے اندر روٹی لپیٹ لی تھی، جب بھوک لگے گی تو پانی سے روٹی کھا لوں۔ کہنے لگے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نام پر بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ روٹی وغیرہ ہو تو دے دو۔ میں ایک لمحے کو تو سوچ میں پڑ گیا، ایک لمحے کو تو سوچ میں پڑ گیا کہ میرے پاس ایک ہی تو روٹی ہے، اگر میں انہیں دے دوں گا تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ لیکن دوسرے لمحے خیال آیا کہ جس اللہ نے ایک روٹی دی ہے وہ پھر بھی دے دے گا۔ بہرحال میں نے جلدی سے رومال کھولا اپنی کمر سے اور رومال کھول کے اس میں سے روٹی نکال کے ان کو دے دی، اور پیسہ پائی پاس کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے دوسرا وقت ہوا، مجھے بھوک لگی، میں طواف کر رہا تھا، اللہ کی شان دیکھی، اللہ میرے سے دعا میں لگا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا کہ میرے سامنے گرم گرم دو روٹی آ کر پڑی، بت کر کے ایک دم سے، جیسے تندور سے ابھی ابھی نکالی اور لا کر یہ سامنے ڈالتی، وہاں پہ اٹھ رہی تھی اس میں سے۔ جب تازی روٹی نکالے تو گرم بہت ہوتی، ہاتھ لگایا نہیں جاتا، اور بلبلے ہو جاتے جہاں پر روٹی میں تو وہاں ہوا بھری ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بس میں اللہ کا شکر کرتا رہ گیا کہ یا اللہ تیری کیسی زبردست شان ہے۔ جلدی سے ان کو اٹھایا، اٹھا کے رومال میں لپیٹا، تو اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے، بڑے قبول کرنے والے، بڑے کرم کرنے والے، اس لیے اس سے مانگنے میں کبھی بخل مت کیجیے، اور جو بھی ضرورت ہے قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ پیارے نبی کے ذریعے سے اس بات کو بھی واضح کرا دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا۔ یہ بتا دیا کہ آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ ایسی حقیر چیز، اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پوری کائنات کے مالک، اونچی شان والے، ان سے بھلا چھوٹی موٹی چیز کا کیا سوال کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بالکل صاف کرا دیا اور اشکال ختم کرا دیا کہ چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا اور بڑی بھی۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان خواجہ عبد المطلب جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کے آدمیوں نے مکہ مکرمہ کے وہ گرد و پیش میں گھومتے پھرا کرتے ہوئے چرتے ہوئے تو انہوں نے اونٹ گھیرے اور لے گئے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ ہمارے اونٹ وہ لے گئے ہکا کر، تو آپ نے ان سے رابطے کی کوشش کی اور بادشاہ ابرہہ سے ملاقات کی اور ترجمان کے ذریعے سے بات چیت کی، تو اس سے کہا کہ میرے اونٹ آپ کے آدمی لے آئے ہیں، مہربانی فرما کر میرے اونٹ واپس دے دیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ اس گھر کے لیے بات کرنے آئے ہو گے جس گھر کو میں جانے آیا ہوں اور منہدم کرنے آیا ہوں، تم نے تو بہت معمولی سی بات کی۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ وہ میری چیز ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر ہوئی، اس لیے اس کی بات کرنے آیا ہوں، اور جس کا گھر ہے گھر جانے، گھر والا جانے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنے میں بھی شرم نہ کرنا اور بڑی سے بڑی چیز مانگنے میں بھی شرم نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں، پچھلے مضمون میں آپ کو عجیب و غریب جو واقعہ سنایا، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں۔ ایک واقعہ اور سناؤں آپ کو، مانگنے سے متعلق تو نہیں لیکن بہرحال سوچ اچھی ہونے پر ہے۔ ایک شخص نے مضمون لکھا اخبار میں، 4 دوست تھے بڑے پکے اور کوئٹے میں کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور دوست تھے، وہ کافی، وہ چاروں میں تھے، کافی پیسے والے تھے اور بہت ہی فراخ دل تھے۔ ان چاروں میں ایک ہندو بھی تھے، لیکن بہرحال تھے دوست آپس میں کافی زیادہ گہرے۔ جو فراخ دل تھے
وہ ایک دن قیمتی گھڑی پہن کر آئے اور اس ہندو لڑکے نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، منہ میں پانی آیا اور ایک حسرت سی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ دوست تم مجھے 2 دن کے لیے یہ گھڑی پہننے کو دے دو تاکہ میں اپنے دل کو خوش کر لوں۔ تو اس نے اتار کر فٹافٹ دے دی، جو اس وقت انہوں نے 3000 روپے کی لی تھی۔ گھڑی پہن لی، اس کے بعد 40 کا وقت ختم ہو گیا، شام کو یہ کھیل کود کے لیے چلے گئے اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ کھیل کود میں کرکٹ کا کھیل کھیل رہے تھے، شروع میں گھڑی باندھی، ایک وقت ٹائم بھی بتایا ساتھیوں کو، اور بعد میں نعرے کیا ہوا، میری گھڑی میری گھڑی میری گھڑی، آج سے گھڑی کہیں چلی گئی، گر گئی۔ ڈھونڈ کے تھک گئے، سارے پارک میں چکر مار لیا، کہیں ملی نہیں، اندھیرا ہو گیا، بہت ہی دل ٹوٹے ہوئے واپس لوٹے، اور اس کے بعد پھر دوسری صبح گئے، جا کر دیکھا تو نہیں ملی۔ بہرحال 2 دوست تھے، پھر تیسرے کو بھی ملا کر پروگرام بنایا کہ کچھ کرا کے اس طرح سے پیسے جمع کر کے اور ہم ان کو دوسری گھڑی لا کے دے دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہے کہ گھڑی ان کی گر گئی۔ اسی سلسلے میں چل رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ انہیں خاکی لفافہ نظر آیا، لفافہ اٹھا کے دیکھا، اس پر پتہ وغیرہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا اور بند تھا۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ لفافہ ملا، لوگ کھول کے دیکھتے اس میں کیا ہے۔ تو ہندو نے ٹوکا کہ کمال کرتے ہو یار، تم مسلمان ہو کر ایسا کام کرتے ہو، اسلام میں تو اس کا حکم ہے کہ کسی کی چیز اس کے مالک تک پہنچاؤ، 3 مرتبہ اعلان کرو، اور تم کھولنے کی سوچ رہے ہو۔ بہرحال وہ کھولا نہیں، اس کا پتہ دیکھا، نام دیکھا، پھر وہاں سے وہ سیدھے وہاں چل دیے، اور اس کے بعد گھر جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، بڑی زبردست عالیشان کوٹھی ہے۔ بیل بجائی تو ایک لڑکا نکلا، 16 17 18 سال کا، بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ ابا پریس کلب گئے ہوئے ہیں، اور اس کا پتہ سمجھ کے پھر اس کے بعد وہاں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے نام معلوم کیا، اور اس طرح سے مختصر یہ کہ ان صاحب کو انہوں نے ڈھونڈ نکالا اور ان سے قصہ بتایا کہ جی اس طرح سے یہ لفافہ ملا ہے۔ انہوں نے لفافہ دیکھا، بڑے حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لفافہ ہے میرا ہی، مجھ سے کہیں گر گیا تھا، میں اپنے بیٹے کو کراچی میں پڑھتا ہے، 10,000 روپے بھیج رہا تھا تو چیک تھا، اس گر گیا تو میں نے دوسرا چیک جو ہے وہ بھیج دیا اور اس کو میں نے کینسل کرا دیا بینک میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات ایسے زبردست کارنامہ انجام دے رہے ہیں، لہذا یہ چیک میں فون کر دوں گا انہیں، دوبارہ یہ کارآمد ہو جائے گا اور آپ کھلا کرا لیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے انعام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں لیتے، بہت زیادہ ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، یہ ہوتا رہا، بالآخر انہوں نے پھر اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور بٹوا نکال کے اس میں سے 5,000 روپے نکالے، کہا کہ یہ تمہیں لینے ہوں گے، نہیں لوگے تو میں پھاڑ دوں گا۔ اتنا اصرار کیا کہ بالآخر یہ لینے پر مجبور ہو گئے اور 5,000 روپے لیے۔ انہوں نے بہت تحسین کی، شکریہ ادا کیے، سب سے تعارف کرایا کہ دیکھو کیسے ایماندار ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ چیز لا کر مجھے لوٹا دی۔ باہر کہنے لگے کہ پھر وہاں سے 5,000 روپے ہم لے کر چلے، بازار گئے، بالکل اس سے ملتی جلتی 2,500 روپے کی گھڑی خریدی، اور گھڑی خرید کر بیچ میں ایک دن ایسا ہوا کہ دوسرا دن جو آیا تو وہ دعا کی کہ یا اللہ وہ ساتھی نہ آئے، اس کا نام تھا موسیٰ، وہ نہ آئے تو اس درمیان میں ہم کچھ کر لیں گے، سچ مچ سے وہ آیا نہیں۔ ایک دن بیچ کر کے دوسرے دن یہ قدرت کا نظام ہوا کہ اتنا مدد ہو گئی، 2,500 روپے کی گھڑی خرید کر لے کر آئے۔ جب جمع ہوئے کالج میں، ابھی بات بتا ہی رہے تھے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، گھڑی دینا چاہ رہے تھے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میری گھڑی تم نے گھما دی، گھڑی یہی ہے نا؟ جیب میں سے گھڑی نکال کے ان کو دکھائی اور کہا کہ یہ مجھے، میں جب آ رہا تھا تو ندی کے کنارے کچھ چمک معلوم ہوئی، میں نے پاس جا کے دیکھا تو میری گھڑی، اور میرا نام چونکہ موسیٰ ہے تو میں نے مخفف کر کے اس میں چین کے اوپر ایم لکھوا رکھا، دیکھو یہ رہا۔ کہنے لگے پھر وہ گھڑی تو ہم نے 2,500 والی تو اس کو ہندو کو ہی دے دی، اور اس کے بعد باقی جو پیسے بچے تو اس میں ایک ایک جوڑا خریدا اور باقی کے سکے اڑائے۔ تو بہرحال اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے،
نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، معاملات صاف ہونے چاہیے، تو اللہ پاک زبردست طریقے سے مدد فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک سے مانگنے میں ہمارے حضرت والا نے جو ذوق بنایا دعا کا، بہت دعائیں نکلتی ہیں، اور مجمع میں بھی دعا کراتا ہوں حضرت کے لیے کہ حضرت نے ایسا ذوق بنا دیا، ہوائی جہاز جا رہا ہوتا ہے، اے اللہ ہوائی جہاز، کپتان، عملہ، مسافرین، سارا سامان خیر و عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچے۔ اسکوٹر پر تو اور گھرانے کی روانگی ہے، سارے سوار ہیں، 5 سواریاں ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، یا اللہ ان کو خیریت سے مندر پر پہنچا دیا۔ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، چلتے رہتے، یا اللہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے، بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ اسکوٹر خراب ہو گئی، اللہ جلدی ٹھیک ہو جائے، بہت پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم فرما دیں۔ نونہال جا رہے ہیں، اے اللہ یہ نونہال ہے، انہیں کچھ مستقبل کا پتہ نہیں ہے، آپ قدرت والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، یہ آپ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کے دلوں کی حالت اچھی کر دیں، اور یہ اللہ انہیں جنتی بنا دیں، انہیں نیک عمل کرنے والا بنا دیں۔ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، ہم نے دعا کی تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اللہ پاک قبول بھی فرماتے ہیں۔ حدیث نعمت کے طور پر بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، آپ حضرات کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ جس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، بعض وقت تو کئی سال ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت اور شان نظر آتی ہے، مہربانی نظر آتی ہے، ان کا کرم نظر آتا ہے، تو شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کا کرم ہے۔ مدینہ شریف میں ایک صاحب جو ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی، آپ کو اکثر بیشتر سنایا ہے، دل خوش ہوتا ہے انہیں دیکھ کر کے یا اللہ انہوں نے بات سن لی۔ اس وقت تو بڑا غصہ آیا انہیں، لیکن بعد میں وہ غائب ہو گئے اور داڑھی رکھ لی۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں۔ مڈل ایریا میں بھی اور ایک اور نوجوان بڑے خوبصورت تھے، 18-19 سال عمر تھی ان کی، وہ بھی رام سوامی جایا کرتے تھے۔ میں گھڑی کے کام کے سلسلے میں جاتا تھا، وہ جوتے کا کام کرتے تھے، اس سلسلے میں جایا کرتے تھے۔ دونوں اکثر بیشتر بس میں ایک ساتھ سوار ہوتے تھے، اسٹاف کا فرق ہوتا تھا، میں ایک اسٹاف پہلے بیٹھتا تھا، وہ ایک اسٹاف بعد بیٹھتے تھے، جانے کا ٹائم تقریباً ایک تھا۔ شروع میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر چند دن بعد سلام دعا ہونے لگ گئی، اور اترنے کا بھی ایک اسٹاف تھا، قسمت سے رام سوامی ٹاور پر اترتے تھے ہم دونوں، ادھر آگے چلے جاتے تھے جہاں کارخانہ تھا ان کا، اور میں اپنی دکان پر چلا جاتا تھا۔ یا اللہ آپ نے اس کو اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، اتنا بولا بالا یہ بچہ، آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے، دل ہی دل میں دعا کر لیتا تھا۔ کافی عرصے تک ان کا ہمارا اس طرح سے ساتھ تو رہا سفر کے اندر، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور ذہن میں بھی نہ رہے۔ برسوں کے بعد وہی جامع مسجد فیڈرل کیپٹل ایریا میں ایک نماز میں ایک صاحب آئے، نوجوان، بڑے خوبصورت، سفید کرتا، سفید پاجامہ، سفید امامہ، پوری داڑھی کالی اور بہت نورانی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب پہچانے آپ؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے تعارف بتایا کہ آپ اور ہم ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے بس میں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے کیسی سن لی کہ آپ کی کایا ہی پلٹ دی۔ تو بھائی ہماری تو دلی دعا لگی رہتی ہے، ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے جنہوں نے یہ ذوق بنا دیا اور یہ باتیں سکھا گئے۔ اس لیے دعا جو بھی مجھ سے کہتا ہے میں اس کے لیے بھی، جو نہیں بھی کہتا اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور میرا تو یقین ہے کہ اللہ میاں سے مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ میاں سننے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، جو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے نہ تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ میاں پر ہمارا کوئی زور تو ہے نہیں۔ ہمارے ایک نمازی تھے، اب اللہ جانے ہیں کہ انتقال ہو گیا، بہت عرصے سے نہیں آئے، یہاں بھی آ جایا کرتے تھے، پہلے پیڈل ایریا میں رہے برسوں، پھر وہ بفر زون میں آ گئے تھے تو یہاں بھی آتے تھے، دکان پر بھی اب نہیں آئے، کئی سال ہو گئے، واللہ اعلم۔ وہ بیچارے شروع سے ہی جب سے ہماری ان کی ملاقات ہوئی پیڈل ایریا میں تو وہ بڑے پریشان ہی رہتے تھے، حالات ان کے گھر کے بہت پریشانی کے رہے۔ میں بیان کرتا تھا جمعے میں، شام میں، صبح میں، یہی مضامین جو آپ سن رہے ہیں، تو ان کو بڑا غصہ آتا تھا، اندر ہی اندر ان کا
برا حال ہوتا تھا، پیٹ تاپ کھاتے تھے، اور جب پیٹ تاپ کھاتے کھاتے برداشت جواب دے جاتی تھی تو بے تکلفی آتی تھی کہ میں منہ پر بھی کہہ دیتے تھے، میں برا نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتے تھے امام صاحب آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میاں تو یوں دے دیتے ہیں، اللہ میاں یوں دے دیتے ہیں، اللہ میاں یوں سنتے ہیں، اللہ میاں یوں قبول کرتے ہیں، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، ہمیں تو دیتے نہیں۔ میں نے کہا بھائی اللہ میاں سے مانگے جاؤ، اس کے اوپر کوئی زور تھوڑا ہی ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں شکر خورے کو شکر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حدیث بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے جو آپ کو بھی سناتا رہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرے، تو اس لیے ہم تو اپنے اللہ میں کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے آپ بھی اچھا گمان کریں تو وہ بیچارے ساری زندگی پریشان رہے، آگے چل کر بیوی کا انتقال ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹیاں تھی 2-3 ان کی طرف سے بھی انہیں پریشانی رہی، رشتے اچھے نہیں ملے، اللہ پاک اپنے حفظ میں رکھے۔ تو بہرحال بعض وقت انسان کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک پر زور کیا ہے؟ ان کا تو ہم پر پورا پورا زور ہے، لیکن ہمارا اللہ میاں پر کیا زور ہے؟ لیکن ہمارا کام ہے مانگے جانا۔ جیسے میں نے ابھی سنایا کہ بعض آدمی کو دنیا میں بہت تکلیفیں ملتی ہیں، لیکن آخرت میں ان کو درجے بھی تو ایسے ملیں گے، اور یہ ان کی کائنات ہے، کارخانہ ہے ان کا، جیسے چاہیں اپنے بندوں کو رکھیں، جیسے چاہیں دیں، جیسے چاہیں نہ دیں۔ کسی شخص کا میں نے اعتراض سنا، براہ راست تو نہیں واسطہ، کہنے لگے جی اللہ میاں الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ میاں بھی کیسے ناانصاف ہے کہ ایک آدمی کو گھر کی ضرورت ہے اس کو ایک کمرے کا گھر نہیں دیتے، اور ایک آدمی کو ضرورت نہیں اس کو 20 کمروں کا گھر دے رکھا ہے۔ بھائی اللہ میاں کی مرضی، ہم آپ کون ہیں اللہ میاں کے ساتھ لڑنے والے اور زور دکھانے والے؟ لڑیں گے تو اپنے نقصان کریں گے، اس لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، گر گرانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، پھر ان کا کرم ہو جائے، یہاں ہو جائے تو مہربانی، یہاں نہیں ہوگا تو آگے ہو جائے گا، مہربانی ہوگی ضرور، کرم ہوگا ضرور، لیکن ہمیں آپ کو بدگمان ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو بہرحال یہ اس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں رونا بھی آ جائے تو سبحان اللہ، اور گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے رات کو تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اللہ میں سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا لو، کہہ سن لو، جو کچھ بھی کہنا سننا ہے جی بھر کر کہہ لو، عرض و معروض جی بھر کر لو، اور اس کے بعد بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ میں نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ اب یہ کہ اس کے آثار کب ظاہر ہوتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں۔ 1976 میں گیا میں حرم شریف میں، جب حاضری ہوئی، مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، تو دل میں بڑی زبردست اس بات کی تشنگی کہ میں یہاں، میرے گھر والے پاکستان میں خوب دعائیں کی۔ 81 میں گیا، 82 میں رہا، 81-82 میں جب بھی خوب دعائیں کی، اللہ پاک کی مہربانی ہوئی، کافی وقت کے بعد پھر 1990 میں حاضری کا سامان ہوا۔ نہ تو جلدی کی اور نہ مایوس ہوئے، اور اب بھی دعا کرتے رہتے ہیں ان کا جب کرم ہو جائے، جب مہربانی ہو جائے تو مانگنے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کا معاملہ ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اسے روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ میں نے بعض وقت اپنے شاگردوں کو دکھایا، ایک سوال کرنے والا جا رہا تھا، اللہ نام دے دو بابا، دروازہ پیٹا، اللہ نام دے دو، ایک دروازے سے خالی لوٹ گئے، دوسرے سے لوٹ گئے، تیسرے سے لوٹ گئے، چوتھے دروازے پر آئے، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، شاگرد میرے اپنے گھر میں کچھ کام سے گئے تھے 2 منٹ کو، تو چوتھے دروازے پر جو پیٹا تو اندر سے ایک محترمہ نے دروازہ کھول کے جلدی سے انہیں کہا کہ بابا بیٹھو، ابھی کھانا لا کے دیتی۔ وہ بیٹھ گئے وہاں ان کی ڈیوڑی پر، بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ باقاعدہ ٹرے کے اندر سالن، مرغی، روٹیاں اور بھی ساتھ میں لوازمات
اور ساتھ میں 2 سیب بھی لے آئی بڑے فرسٹ کلاس والے. میں نے کہا دیکھا اللہ میاں کی قدرت اور شان کو. وہ غریب جو ہے اپنی زندگی میں سیب کبھی خرید کے نہیں کھائے گا کہ میاں اتنے پیسے کون خرچ کرے، لیکن اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ روٹی بھی کھلاؤ گرم گرم، سالن بھی کھلاؤ تازہ تازہ، وہ بھی مرغی اور ساتھ میں میٹھا بھی تھا کچھ اور اوپر سے سیب بھی. ایک جگہ ایک شخص مستانہ وار وہ بھی دھجا لگاتا جا رہا تھا، اللہ نام کھلا دو بابا بڑا خواب ملے گا. یہ سفید حسن والا روڈ جو ہے قبرستان والا روڈ، اس پر وہ دھجا لگاتا جا رہا تھا. میں اسکوٹر پر جا رہا تھا، پیچھے پیچھے تھا وہ، آگے آگے فٹ پاتھ پر، میں سڑک پر. ابھی کچھ آگے چلے عجیب منظر دیکھا میں نے. ایک گھر سے ایک محترمہ دوڑی ہوئی آئی، سدا سنی، انہوں نے کہا بابا بیٹھ جانا، رک جانا ذرا. بابا کی بغل میں ایک چٹائی دبی ہوئی تھی، غالباً قبرستان سے لے گئے ہوں گے. چٹائی بچھائی اور فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے. مجھے بھی جستجو ہو گئی کہ بھئی دیکھو اللہ کی شان، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. میں بھی اسکوٹر روڈ کے پیچھے گزرا، کھڑا ہو گیا تو دیکھا تو اندر سے جناب وہ بریانی اور زردہ بڑے سارے تھال کے اندر بھر کے لائی اور بھی ساتھ میں کچھ چیزیں لے کر آئی. کا بابا کھاؤ. اور پھر وہ کیا تھا کہ بابا کے مزے آ گئے. بابا جو تھے بھوکے ہوں گے کئی ٹائم کے، لگ رہا تھا انداز سے کہ بابا نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کر کے جناب دے دبا دب دے دبا دب دے دبا دب. کافی بڑا تھال تھا اور بھرا ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ ان کا میدا بڑا مضبوط تھا. انہوں نے پورے تھال کے اندر جھاڑو دے دی. بڑی دعائیں دیتے رہے وہ. پھر اس کے بعد محترمہ نے پانی لا کر دیا ان کو. کھا کے پی کے بہت خوش ہو کے بڑی دعائیں دی انہوں نے ڈھیر ساری. میں کھڑا تھا رہا یہ منظر دیکھ کر، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ کا تکیہ لگا کے لیٹ گئے. پھر چلا میں. تو اللہ تعالیٰ ہی سننے والے ہیں، دینے والے ہیں. ہمیں آپ کو بھی وہی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی وہی دیتے ہیں. ذریعہ جس کو بھی بنا دے. ایسے ایسے مست کے جن کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، ان کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کو انتظام کر دو، دے دو. ہمارے حضرت والا کے واقعات میں ہے، ایک مرتبہ ایک کمبل بازار سے بہت پسند آیا، خرید لیا اپنے لیے. سردی کا زمانہ تھا تو سولجر بازار کی جو وہ ہے چورنگی جہاں سگنل لگا ہوا ہے، KMC کا اسپتال ہے، غالباً وہاں کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کا وہاں سگنل بند ہونے کی وجہ سے رکنا ہوا تو دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک بڑے میاں سوالی وہ چھٹرے سکڑے بیٹھے ہوئے سردی کی وجہ سے، اور اوپر ایک کرتا اور تہبند ہی ہے غالباً بس، اور کپڑا کوئی نہیں ہے ڈھکنے کے لیے. حضرت کو اتنا خیال گزرا کہ یہ بیچارہ اس طرح سردی میں کھوئے اس میں بیٹھا ہوا چھٹر رہا ہے. حضرت نے جو بھی ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ جا کر انہیں یہ کمبل اڑا دو. کیا زبردست بات ہے. وہ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو اللہ میں نیا کمبل اڑوانے والے ہیں. ابھی لے کر چلے ہیں کس ارادے سے، اور وہ کمبل جو ہے وہ جنت میں ملنے کے لیے وہاں کے بینک میں اللہ میاں کے جمع کرا دیا. کیا اللہ کی شان نظر آتی ہے. ایک اور مجبور ہے ہمارے دوست، سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک رضائی تو ان کو ہوتی ملتی ہے، کوئی بھی اللہ کا بندہ دے دیتا ہے. کبھی کبھی 2 رضائیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے جہاں کہیں بھی بیٹھے اٹھے وہیں چھوڑی چل دیے، آگے پھر کوئی دے دیتا. ہم آپ اپنے اللہ میاں سے صحیح معاملہ رکھیں، اس سے مانگیں، گڑ گڑائیں تو وہ سنیں گے بھی اور دیں گے بھی. اس پر آپ کو اپنے پیر بھائی حضرت زبیر صاحب کی بات بتاتا ہوں، پھر لوٹاتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہوں نے آفس میں کسی صاحب نے بات چیت کے دوران کہا کہ اللہ میاں ہماری سنتے نہیں. زبیر صاحب نے کہا آپ اللہ میاں کی سنتے ہیں؟ ارے آپ تو اللہ میاں کی سنتے نہیں، اللہ میاں آپ کی کیا سنے. حضرت سے آ کر جب یہ بات نقل کی تو حضرت بہت خوش ہوئے، اور حضرت نے محفل میں کئی بار تذکرہ کیا ہے کہ کیا زبردست بات کہی ہے زبیر صاحب نے کہ تم اللہ میاں کی سنتے ہو. ارے جب اللہ میاں کی سنو گے تو اللہ میاں بھی سنیں گے.
اللہ میاں کی بات مانو گے تو اللہ میاں بھی لاج رکھیں گے اور ایسے انتظام فرما دیں گے کہ سوچ نہیں سکتے. تو بہرحال اللہ پاک سے بندہ مانگے، گڑ گڑائے، روئے، تو یہ رونا جو ہے، یہ دو آنکھیں رونے والی، ان کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور رونے کی کوشش کریں. رونا آ جائے تو سبحان اللہ، نہ رونا آئے تو اس پر بھی قربان جاؤں. فرمایا کہ رونے کی شکل ہی بنا لو. اس پر بھی اللہ نے کو ترک آتا ہے. اور کرم فرماتے ہیں، آدمی کی حاجتیں ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. دل کھول کر اللہ میں سے اپنے بارے میں، سب کے بارے میں کہہ سن لیا کرو اور معافی خوب مانگا کرو کہ اللہ میاں جو کچھ بھی زندگی میں ہوا ہے، خرابیاں ہوئی، گناہ ہوئے، برائیاں ہوئی، اور کیا کیا بہکے، کیا کیا کیا، ہمیں یاد ہے کہ نہیں. اللہ میاں آپ کو تو سب معلوم ہے، سبھی کچھ معاف کر دیجئے اور پاک صاف کر دیجئے. آج بھی ہیں آپ کے سامنے، کل بالکل کھلم کھلا ہی سامنے ہوں گے. تو معافیا مانگتے رہا کریں، گڑ گڑاتے رہا کریں. ضرورت جس چیز کی ہو اللہ میاں سے مانگا کریں تو اللہ پاک دیں گے، سنیں گے، قبول فرمائیں گے. اور خیر کا معاملہ کرتے رہا کریں کہ اللہ جو خیر ہو وہ عطا فرما دیجیے. تو بہرحال ایک تو یہ ہوا، اور اس سے آگے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جو صدقہ یوں چھپا کر دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے عمل کا پتہ نہیں چل پاتا. اس سلسلے میں عرض ہے کہ دونوں طرح کے معاملات ہیں. کھلم کھلا دینے کا بھی سلسلہ ہے اور چھپ کر دینے کا بھی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں دونوں طرح کے مضمون بیان فرمائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دونوں طرح کے واقعات رونما ہوئے. بہت سے حضرات نے چھپ کر صدقے کیے اور بہت سے حضرات نے کھلم کھلا کیے. آپ اعلان فرمایا کرتے تھے تو صحابہ سب کے سامنے ہی لے کر آتے تھے. حتیٰ کے بعد صحابہ سب تو تھوڑا سا ہوتا تھا گھر میں، اس طرح سے ہاتھ بھر کر لے کر آتے تھے تو منافقین طنز کرتے تھے کہ دیکھو دکھانے کے لیے لے کر چلے آ رہے ہیں کہ ہم بڑے مخلص ہیں، ستو ہاتھ میں لیے چلے آ رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے. تو اللہ پاک نے ان مومنین کی تو تعریف کی ہے اور تنگ کرنے والوں کو اللہ پاک نے مطعون کیا. تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کھلم کھلا سب کے سامنے دینے میں ترغیب ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں نے بھی نیکی کما لی. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ریا نہ ہو جائے، اس لیے وہ چھپ کر دیتا ہے. تو اس صورت میں اس کا وہ موقع ہی مناسب ہے. تو بہرحال بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض وقت کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس طرح سے چھپ کر دے دے، چھپا کر دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. ایسے آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں جگہ پائیں گے. صدقہ خیرات کے متعلق بھی خوب ترغیب دلاتا رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا آپ کا سب کا دل جو ہے وہ بہت بڑا کرے صدقہ خیرات کے سلسلے میں، سخاوت کے سلسلے میں، اور اللہ پاک حلال اور جائز وسائل اور ذرائع سے عطا بھی فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذرا پہلے حاتم طائی بہت مشہور گزرے. ان کے صاحبزادے حضرت علی ہیں، وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حاتم طائی بڑے مشہور سخاوت کے اندر، لیکن پیارے نبی ہمارے آقا ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شان میں آیا ہے کہ موسلادھار بارش سے بھی کہیں زیادہ آپ فیاض تھے. اس لیے اپنی جو بھی حیثیت ہو بہرحال آگے جمع کرتے رہا کریں، دیتے رہا کریں. آج کا دیا ہوا کل کو بہت کام آئے گا. صدقہ خیرات کرنے میں بخل سے کام نہ لیا کریں اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں تھوڑی گنجائش ہو تھوڑے دے دیا کریں، زیادہ گنجائش ہو زیادہ دے دیا کریں. آپ حضرات میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے عجیب عنوان سے اللہ پاک نے ان کی ہماری محبت کا معاملہ جو ہے وہ مضبوط کرایا. کبھی آ جاتے ہیں، کبھی مجبوری اور کام کی وجہ سے نہیں بھی آ پاتے. مدینہ منورہ میں پہلے تو ہماری ان کی یہاں تیموریہ میں ملاقات ہوئی حج کے موقع پر، پھر مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے ایک شیشی پیش کی عطر کی. میں نے بہت شکریہ کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ وہ قبول کر لی. انہوں نے دی تو اس وقت تھوڑی دیکھی انہوں نے، وہ شیشی خالی تھی. جب کمرے میں جا کے میں نے دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا.
میں نے کہا کمال کر دیا انہوں نے کہ خالی شیشے دے دی. بہرحال میں نہیں پہچانا کہ کون صاحب ہوں گے, کوئی صاحب ہوں گے دیکھا والا. دوسرے وقت ملے, معذرت بہت کی انہوں نے اور بھری ہوئی شیشی دی. اس وقت سے پھر ان کی ہماری دوستی جو ہے بڑی پکی ہو گئی. تو انہوں نے مجھ سے بتایا, جب میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بتاتا رہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو کبھی صاحب نصاب ہوئے نہیں, جب ہمارے پاس پیسے آئے ہم نے جب ہی 2.5% ادا کر دیے, حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی آیا تو روپے سے بھی 2.5 پیسے نکال دیے. تو یہ بڑا اچھا. تو وہ میرے دوست جو ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور جزا خیر دے, بڑا انہوں نے اس بات کو مضبوطی سے اپنے دل میں باندھ لیا. کہنے لگے کہ حضرت میں تو اس پر عمل کرتا ہوں, جو پیسے آتے ہیں 2.5% نکال دیتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی آپ نے تو بڑی قدر کی بات کی. تو حقیقت یہی ہے, ہو سکا کریں تو 2.5% تو نکال ہی دیا کریں صدقے کے اس میں, اللہ کی راہ میں نفلی درجے میں, اور باقی زکات کے حساب جب وقت آ گئے جب کر لیا کریں تو گھاٹا کوئی بھی نہیں ہے, فائدے کا سامان ہے, سودا ہے. اور اس طرح سے اللہ پاک کتنے راضی ہوتے ہیں کہ ان کے نام پر ہم نے دے دیا, وہاں جمع کرا دیا. اللہ پاک اس کی دیکھ بھال فرما رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, اور کل کو قیامت کو جب لوٹائیں گے تو کتنا بڑا چڑھا کر دیں گے جس کا آج آپ اور ہم گمان نہیں کر سکتے. تو بہرحال بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کھلم کھلا دینے کے, بعض مواقع ہوتے ہیں شکر دینے کے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ پابندی کا نہیں ہے. بس آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں. ایک بات رہ گئی ہے 7ویں نمبر کی, بلکہ تھوڑا سن لیجیے تو پھر یہ مضمون تکمیل کو پہنچ جائے. 7ویں نمبر پر فرمایا کہ ایک وہ آدمی جیسے حسین اور جمیل عورت اپنی طرف دعوت گناہ دیتی ہے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے خوف سے زنا سے بچنا, اللہ کے خوف سے ہم جنسی سے بچنا. آج کے دور میں یہ بیماریاں بہت عام کی جا رہی ہیں, باقاعدہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, دشمنان اسلام ان گندگیوں کو عام کر رہے ہیں, فلموں کے ذریعے سے, رسالوں کے ذریعے سے, فوٹوؤں کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے اپنے کارندوں کے ذریعے سے کہ گناہ کو عام سے عام تر کر رہے ہیں. اسی نسبت سے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس قدر بچانے کی کوشش کریں کہ ہمیں آپ کو ان کی ہوا بھی نہ لگے. یہ عالم ہو گیا ہے اس وقت, جو کچھ بھی حالات نظر آ رہے ہیں اور خبریں ملتی ہیں, رسائل میں اور اخبارات میں مضامین پڑھتے ہیں, تو دشمنان اسلام کے نزدیک یہ برائیاں نہیں ہیں, گندگیاں نہیں ہیں, لیکن یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے عرش بھی ہل جاتا ہے. جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان الگ نکل جاتا ہے, صاحبان کی طرح ہو جاتا ہے, اور جس کو عادی بنا دیا جائے تو وہ پھر اللہ کی طرف مشکل سے لوٹ کر آتا ہے. مجھ سے بہت سے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں, حالات بیان کرتے ہیں, خود اپنے ارتکاب کا بیان کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیے, تقوی اختیار کیجیے, زنا سے, گناہ سے, ہمجنسی سے بہت بچیے, اور اس سب کے لیے جو بھی اسباب ہیں, جو ذریعے بنتے ہیں, ان سے بچیے. یعنی فلمیں, انسان ایسا ہے کہ یہ پروپیگنڈے کا بندہ ہے, ایسے جہاں اس کو پروپیگنڈا کا گندا نظر آتا ہے وہیں کہو کہ رہ جاتا ہے. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں, لیکن یاد رکھیے کہ وہ لوگ بڑے اللہ والے ہیں کہ جن کو گناہ کا موقع ملا اور پھر وہ گناہ سے بچے, وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محبوب ہیں, اور ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ عرش کے سایہ میں انہیں جگہ ملے گی. عورتیں ہوں یا مرد ہوں, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, جو بھی اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھے گا. اور میں عرض کیا کرتا ہوں, یہ جوہر آبدار ہے, اس جوہر آبدار کو عیبدار نہ کرنا. اس لیے کہ اگر یہ جوہر آبدار عیبدار ہو گیا ایک دفعہ بھی, 1000 پالش کریں گے آپ, لیکن وہ آپ اس میں پھر پیدا ہو نہیں سکے گی. اس لیے یاد رکھیے, اللہ سے ڈرتے رہیے. زندگی میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیے, سامنے رکھیے. زنا سے, ہمجنسی سے, گناہ سے بچیے. آج آپ دیکھیے کیا برا عالم ہے کہ اخبارات میں آتا ہے کہ ہمجنسی کی شادیاں ہو رہی ہیں, اور اس میں کیسے کیسے دنیاوی لحاظ سے کتے جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, جو دنیا کے لحاظ سے مانے جاتے ہیں, لیکن آخرت کے لحاظ سے کتے اور بھیڑیے اور سوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں, وہ شرکت کر کے
ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس قسم کی خرابیوں سے بہت دور بھاگیے اور پوری طرح سے اپنے دامن کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ہمیشہ پاک دامنی پر قائم اور دائم رکھے، عزت و آبرو کی جان مال کی اللہ پاک ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی جمعوں کے بعد یہ مضمون پایا تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اور بیچ میں جو نصیحتیں اور کام کی باتیں آئیں وہ سب کچھ اللہ پاک جو کہلواتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور ہماری آپ کی مغفرت کا سامان فرمائے، درستی کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اب دعا کرتے ہیں۔ مرحوم عباس محمد حسین صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے مریدین میں سے ہیں محمد حسین شریف صاحب، یہ بیچارے گاڑیوں میں ICU میں تھے، ابھی کمرے میں منتقل کیا ہے، حالت کافی زیادہ کمزور ہے، دعا کیجیے ان کے لیے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک اور پرچہ ہے، لمبا پرچہ لکھ دیا، اس وقت موقع نہیں ہوتا، عرصے سے آپ کی مجلسوں میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آپ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اب کئی دنوں سے یہ کیفیت ہے کہ آپ کی زیارت کو ہر وقت دل بے چین رہتا ہے اور اگر ایک دو دن ملاقات نہ ہو تو طبیعت میں بے قراری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آپ کی شفقت ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کے فیض و برکات سے مجھے اور ہمارے اہل و عیال کو ہمیشہ مالا مال رکھے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان کا کرم ہو۔ ہم بھی آپ سب کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ہر طرح سے صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ پتہ ہے آپ حضرات کو کہ اللہ والوں کو دنیا سے بھیجنے کے لیے کیا کیا منصوبے کہاں بنائے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے کرم ہو اور یہ ہماری محفلیں آباد رہیں، رونقیں اللہ پاک اور بھی زیادہ فرمائے، نظر بد سے بھی بچائے اور مفسدوں کے اللہ پاک منصوبوں سے بھی اور ان کے شر سے بھی ہمیں بھی آپ کو بھی سارے مسلمانوں کو بچائے۔ آگے لکھا ہے کہ ہماری دو بیٹیاں آمنہ اور فاطمہ مدرسے سے حفظ قرآن کریم کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ اپنے اہل خانے کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اے الہ العالمین اپنا کرم ہی کرم فرمائیے. اے اللہ کرم کرم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مجاوات نصیب فرمائیے. والی و موضوعین کی پیروی اور مجاوات اور غلامی سے بچائیے, ہر گناہ سے بچائیے. اور یا اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے, اپنے نیک اور محبوب بندہ بنا لیجیے. ہماری ساری خطاؤں کو تو معاف فرما دیجیے. ہم آج بھی آپ کے سامنے اور کل بھی آپ کے سامنے ہوں گے. ہم سے کسی بات پر نہیں آپ معاملہ فرمائیے, نہ برکت میں معاملہ فرمائیے, نہ آخرت میں معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے. ہم آپ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں, آپ ہمارے رب ہیں. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, بندے ہی رہیں گے. ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمیں چہرے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے. آپ ہمارے چار کی مغفرت فرمائیے. تمام وزیر القارب کی مغفرت فرمائیے. تمام مساجد اور مساجد سے مغفرت فرمائیے. یا اللہ میری بچوں کی, تمام نمازیوں کی, شاگردوں کی, محبین محسنین اور والدین کی, اور تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات احیاء اور اموات کی مغفرت فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے, رحم فرمائیے. حضور کی امت راہ سے ہٹتی جا رہی ہے, گناہوں میں ڈوب رہی ہے, دشمنان اسلام کے نوزے میں پھنس رہی ہے. اے اللہ ان تمام مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے, شرم عطا فرمائیے, حیا عطا فرمائیے, ان کے چنگل سے نجات عطا فرمائیے. اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا لیجیے, حضور کا سچا امتی بنا لیجیے. گناہوں کی یہاں زندگی سے نکال دیجیے. بربادی کو سمجھنے اور یہاں تباہی کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیے. اور جو نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں انہیں یہ اللہ کو ترقی عطا فرمائیے, استقامت عطا فرمائیے, مضبوطی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کے اور باطن بھی سنوار دیجیے. ہم پیارے آقا کی ایک ایک ادا اور ایک ایک یا اللہ انداز سے, ایک ایک سنت سے والہانہ محبت رکھتے ہیں, والہانہ تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ایک ایک حکم کو سلاموں پر مانتے ہیں. ہمیں یا اللہ تمام احکام کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائیے. ہم طرح تسلیم کم کرتے ہیں, اپنی گردن جھکاتے ہیں, آپ کے حکموں کو مانتے ہیں. اب سے جو کسی کو صحیح ہو جائے, غفلتیں ہو جائے, آپ معاف کر دیجیے, فرما دیجیے. ہم سے نیکیاں کرا لیجیے, گناہوں سے بچا لیجیے. اور یا اللہ جو کچھ زندگی میں صدور ہو گیا ہے ان کو معاف فرما دیجیے. ہمیں یہاں کے رسوائی سے بچا لیجیے, برزخ میں بھی رسوائی سے بچا لیجیے, آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں, صبرگزار بندوں میں, شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. ہم سب کو, حضور کی ساری امت کو ایک ہی کشتی کا سوار بنا دیجیے, جس کشتی کے نام بنا آپ کے پیارے نبی ہمارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اے اللہ آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے عہدے توبے سے حقوق پیدا فرمائیے, قیامت کی ہولناک سے بچائیے, انفراد سے گزرنا آسان فرمائیے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے. جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ رکھیے, ہر طرح ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے مخالفین کی حفاظت فرمائیے, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اور جب دنیا سے اٹھائے ایمان کو ساتھ نہ فرمائیے, عزت کی موت نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ان کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائیے. اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامل صاحب اور تمام شہداء اسلام, تمام یا اللہ شہداء اسلام, ان سب کے درجات بلند فرمائیے.
مقبول عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم نے فضول و برکات کو قیامت تک جاری اور ساری رکھیے۔ اے اللہ اپنے کرم فرمائیے، دشمنان اسلام کو، ظالموں کو عورت کا نمونہ بنائیے، ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائیے، مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے، آخرت کی فکر عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، حق کو اقبال فرمائیے، اہل حق کو غلبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذوالقرب فرمائیے، یا اللہ دین کے خادموں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ حفاظت فرمائیے، ان کے فضول و برکات کو جاری اور ساری رکھیے، ہماری محفل کی بھی رونقیں بحال پہ رکھیے، ترقی بھی عطا فرمائیے، نظر بد سے بچائیے، حافظوں کے حقت سے بچائیے، مبتدوں کے فساد سے بچائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں سب کو، سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائیے، تمام ضرور و فتنوں سے، تمام مرضی تمام آفات سے، مرگ مقاجات سے، حادثوں سے، سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حق سے یا اللہ بچا لیجیے، اپنے عبادت میں لے لیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے اللہ مجھ سے دعا کے لیے جس نے بھی کہا ہے، جس کی جو حاجت و ضرورت ہے، مراد ہے، پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجت ہے، مرادیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور انتظار اور یہاں سے قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، سب کا واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ